نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اور ان میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو دنیا میں ہم کو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کرنے والا ہے۔ کسبو یہ کسبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کمائی۔ دعا اور اعمال بھی کسب میں داخل ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے دعا کو کسبو میں داخل فرمایا۔ دعا کے اندر چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ تو صرف دنیا ہی کی دعا مانگیں اور نہ صرف آخرت کی، بلکہ دونوں کی دعا مانگیں کہ الہی تو ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ نہ کہیں کہ مولا اگر تو چاہے تو دے دے، بلکہ جزم اور وثوق سے مانگیں کہ الہی یہ چیز تو ہم کو عطا فرما۔ دعا کے وقت قبولیت کی پوری امید رکھیں۔ مایوس انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کبھی بھول کر بھی اپنے لیے بد دعا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ساعت ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو۔ اب کسی انسان نے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ بد دعا قبول ہو گئی تو یہ چیز جو ہے وہ نامناسب ہوگی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے عدل نہ مانگے بلکہ اس کا فضل مانگیں۔ عدل کے مطابق اگر اللہ نے دیا تب تو بندوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کو سخت بیمار اور کمزور پایا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کیا تم نے اپنے لیے بد دعا کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ خدایا مجھے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے، آخرت کے عذاب سے تو بچا لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس کا قہر بھلا کون برداشت کر سکتا ہے؟ تم نے یہ دعا کی ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں جو ہیں وہ جامع دعائیں ہیں جن کے الفاظ تو تھوڑے ہیں مگر معنویت اس کے اندر زیادہ ہے۔ اور ربنا آتنا جو ہے یہ دعا ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ ایک شخص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے لیے یہی دعا کی ربنا آتنا۔ اس نے عرض کیا کہ اور دعا کیجئے۔ آپ نے پھر یہی دعا کی۔ اس نے کہا کہ کچھ زیادہ دعا کیجئے۔ آپ نے پھر یہی دعا کی اور فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی کوئی چیز بچی ہے جو اللہ سے مانگوں؟ دین دنیا کی ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ حج میں خصوصاً طواف کے اندر خاص کر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکن اسود پر اسی دن سے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اور آمین آمین کہہ رہا ہے، لہذا وہاں پر یہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔
دوسری روایت میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، لہذا یہاں پر ربنا آتنا پڑھا کرو۔ دعا میں اچھی عبارت سے بچنا چاہیے، بلکہ خشوع اور خضوع کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھی عبارت کبھی جو ہے وہ حجاب بھی بن جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ مقفع اور مسجع عبارت دعا کے لیے بنانے میں سارا خشوع و خضوع ختم ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا جبھی قبول ہوتی ہے کہ جب دعا کے اندر خشوع ہو اور خضوع شامل ہو۔ دعا صرف اپنے ہی لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارے مسلمانوں کو اس دعا کے اندر شامل کریں۔ صرف مصیبت ہی میں دعا نہ مانگا کریں، بلکہ رنج و راحت میں، غم و خوشی میں ہر وقت اپنے ہاتھ اس بارگاہ الہی میں پھیلائے رکھیں کہ الہی اپنے انوار و برکات ہم پر نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ اس آیت کریمہ پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دعا میں آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں ارشاد ہوئی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں آگ سے بچا لے؟ آگ کے عذاب سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت کو جاتے وقت ہر شخص پل صراط کے اوپر سے گزرے گا جس کے نیچے آگ ہے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی لوگ جہنمی گناہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں بارہا جائیں گے، مگر عذاب پانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو عذاب سے نکالنے کے لیے۔ اسی لیے آگ سے بچنے کی دعا نہیں کی گئی، بلکہ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی۔ پھر یہ کہ دنیا کے اندر آگ نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ آگ سے بہت سارے کام جو ہماری ضروریات میں شامل ہیں وہ آگ اس میں کام آتی ہے، اور آگ ہی ہمارے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے کہ اگر کسی مکان میں لگ جائے، کسی گودام میں لگ جائے تو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت پر یہ ہوا کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال کی ماں باپ کو بھی جزا اور سزا ملتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اولاد بھی اپنی کمائی ہے، اور ان کی نیکیاں اور برائیاں اصل میں ماں باپ ہی کا کسب ہیں۔ بچے کو نیک اور بد بنانا انہی کا کام ہے۔ حدیث مبارک ہے کل مولود یولد علی الاسلام یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ جس مذہب سے، جس ماحول سے، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، بچہ اسی کو اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا بچہ جو ہے وہ بھی ماں باپ کا ہی کسب ہوا۔ بچے کی نماز کا ثواب ماں باپ کو بھی اسی لیے ملا کہ انہوں نے ہی اسے نمازی بنایا تھا۔ اس کے اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں، لہذا میرے عزیزوں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کیجئے، ان کی اچھی تربیت کیجئے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو تاکید کرے نمازیں پڑھنے کی، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز کو چھوڑ دے تو اس کو سزا دیں۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم خود ہی غافل ہیں نمازوں کی ادائیگی سے، تو بھلا بچوں کو کیا سزا دیں اور کیا تاکید کریں۔ اس آیت کریمہ کی صوفیانہ تفسیر اس طرح ہوگی کہ بے وقوف لوگ باغ میں پہنچ کر وہاں کے پتوں اور کانٹوں اور سبزی وغیرہ میں مشغول ہو کر پھول کو بھول جاتے ہیں، اور دل بہلانے والی چیزیں یعنی گھاس پتوں وغیرہ میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں، مگر جو عقل مند، جو دانش مند اور فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں وہ پھول اور وہاں کی گھاس دونوں چیزیں لے کر گلدستہ بناتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر و تفریح کرو، گھومو اور نکلو، اور ہماری وہاں پر نعمتوں کو دیکھو، اور ہماری تخلیق کے جو مظاہر ہیں ان کے اندر غور و فکر کرو۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور عرفان باری تبارک و تعالیٰ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا گھاس اور پوس دونوں چیزیں لے کر عقلاء گلدستہ تیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے وقوف لوگ باغ عالم میں آ کر اصل پھول یعنی آخرت کو بھول گئے اور گھاس پھوس یعنی غذا لباس پر ہی مطمئن ہو کر اس کی طلب میں لگ گئے۔ بس یہی توجہ ہے کہ ہمارا مکان بہت عالی شان ہو جائے، ہمارا لباس بہت شاندار ہونا چاہیے، اور آخرت کو بھول گئے کہ جو مقصود ہے، جو اصلی زندگی کا ہمارا ماحصل ہے۔ مگر اہل وصول دونوں ہی چیزوں کے طالب رہتے ہیں۔ انہوں نے دنیا آخرت یعنی قلب اور قالب سب نعمتوں کو جمع کر لیا اور دعا اس طریقے سے مانگی کہ اے مولا ہمیں دنیاوی بھلائی بھی عطا فرما، یعنی جسمانی ظاہری نعمتیں، عافیت، صحت، وسعت رزق، فراغت، اطاعت اور بدن کی استطاعت اور وجاہت، ارشاد، اخلاق وغیرہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اور اے مولا آخرت کی بھلائی اور قلبی باطنی نعمتیں یعنی کشف، مشاہدہ، قربت، وصال سب کچھ عطا فرما دے اور ہمیں فراق کی آگ سے بچا لے، وصال کے باغ میں تو ہم کو پہنچا دے۔ ان لوگوں کو نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی مقامات، کرامات، درجات، خیرات اور حسنات عطا فرماتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک دنیاوی نعمتیں تو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہے، اور اخروی بھلائی قبر کے اندر خوشخبری، صراط مستقیم پر قائم رہنا اور پل صراط پر سلامتی سے گزر جانا۔ اللہ رب العزت اپنے کاموں کے طفیل ہم ناقصوں کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ علماء کرام کے یہاں دنیا دو قبروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے، یعنی ماں کا پیٹ پہلی قبر اور قبر کا غار جس کے اندر ہم دفن کیے جائیں گے یہ دوسری قبر۔ تو پہلی اور دوسری قبر کے بیچ کا جو زمانہ ہے وہ زندگی ہے، اور حسنہ سے وہ چیز مراد ہے کہ جس کا انجام اچھا ہو، اگر انجام خراب ہے تو وہ حسنہ نہیں ہے بلکہ وہ قبیح ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں غفلت کا نام دنیا ہے اور بیداری کا وقت آخرت ہے، اور جو چیز دل کو مفید ہو وہ حسنہ ہے اور جو دل کو مضر ہو وہ قبیح ہے۔ ان کے یہاں اس دعا کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، جب ہم پر نفس کا ظہور ہو اور غفلت طاری ہو جائے اس وقت میں بھی ہم کو تو بھلائی عطا فرما، یعنی یہ غفلت دل پر نہ چھا جائے، دل اس سے محفوظ رہے، تو یہ غفلت بھی ہمارے لیے مفید ہے کہ یہ بتقاضۂ بشریت ہے۔ اور بیداری کا زمانہ جو ہے وہ آخرت ہے، اس وقت میں ہم کو تو حسنہ یعنی عجز و نیاز نصیب فرما، قبیح یعنی فخر و تکبر سے تو ہم کو سب محفوظ فرما۔ آج بڑا فخر ہم کرتے ہیں، اگر کوئی طاقتور ہے تو اپنی قوت پر فخر ہے، اگر کسی کے پاس دولت و سرمایہ اللہ نے دیا ہے تو اس پر فخر ہے، اگر کسی کو کوئی چھوٹا موٹا منصب حاصل ہو گیا تو اس پر ناز اور فخر ہے، مگر خاصان الہی جس چیز پر فخر کرتے ہیں وہ فخر ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا قرب کہا جاتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ خوف خدا اور عشق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی بھلائی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور جن دلوں کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کا عشق و محبت پیدا ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور دیدار خدا اور قرب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ جسے یہ نعمتیں مل گئیں اس نے سب کچھ اللہ رب العزت سے پا لیا۔ عزیزوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے مولا تو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت و وقار اور بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔